اللہ تعالیٰ بھی انسان سے رشتہ تب تک نہیں جوڑتا جب تک اس کے اندر سے شک ختم نہ ہو جائے۔ دنیا میں کروڑوں لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو خود کو یہ سمجھائے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس بھی آ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امتحانات میں، ہم اپنے ایگزامز میں اچھے نمبر نہیں لے سکتے۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اپنا آئیڈیا نہیں بیچ سکتے، ہم ایک اچھے لیڈر نہیں بن سکتے۔ تو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر یہ کہیں کہ آپ اس کام کو کر سکتے ہیں یا تم اس کام کو کر سکتے ہو، اور آپ کے اندر سے یہ آواز آئے کہ نہیں میں اس کام کو نہیں کر سکتا، آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر پوری دنیا مل کر یہ کہے کہ آپ اس کام کو نہیں کر سکتے یا تم اس کام کو نہیں کر سکتے، تو آپ کے اندر سے یہ آواز آئے کہ نہیں میں اس کام کو کر سکتا ہوں، تو پوری دنیا کے لوگ آپ کو مل کر اس کام کو کرنے سے نہیں روک سکتے۔ یہاں پر اکثر لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ سر تو ہماری پہلی جنگ خود سے ہونی چاہیے یا معاشرے سے؟ دیوجانس کلبی ایک درویش تھا، الیگزینڈر دنیا فتح کر کے آیا، تو آپ بھی جانتے ہیں درویش درویش ہی ہوتا ہے۔ تو الیگزینڈر نے اس درویش کو کہا کہ میں دنیا فتح کر کے آیا ہوں، کیا میں کمال کام کر کے آیا ہوں؟ تو اس درویش نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اس کو پانی میں بھگویا اور کھاتے ہوئے کہا کہ نہیں تو نے کچھ فتح نہیں کیا۔ تو الیگزینڈر نے کہا کیوں؟ تو اس درویش نے کہا کہ دنیا کی فتح سے بڑا کام ہے اپنی فتح، اور تو نے ابھی تک وہ نہیں کی۔ تو الیگزینڈر نے درویش سے پوچھا کہ پروف دو، کوئی ثبوت دو۔ اس درویش نے کہا کہ تو میرے غلام کا بھی غلام ہے۔ تو الیگزینڈر نے کہا وہ کیسے؟ تو اس درویش نے کہا کہ نفس میرا غلام ہے اور تو نفس کا غلام ہے۔ جو انسان خود کو فتح نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو فتح نہیں کر سکتا، وہ انسان معاشرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ انسان معاشرے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور جو انسان اپنے آپ کو فتح کر لیتا ہے وہ انسان معاشرے میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے اور معاشرے کا مقابلہ بھی کر لیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو فتح نہیں کر پاتے، وہ معاشرے سے لڑتے ہیں، معاشرے کو اپنا الزام دیتے ہیں کہ معاشرے یا حالات کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو پایا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ حالات سے بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، حالات کبھی نمبر نہیں دیتے، یہ صرف خود اعتمادی اور خود پر یقین ہونے کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو، آپ کے نمبر آ سکتے ہیں، آپ معاشرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ نہیں ہوتا، اور بہت سے ایوریج اسٹوڈنٹس کے اندر یہ پایا جاتا ہے، اور جس کی بنا پر ایوریج اسٹوڈنٹس انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس سے زیادہ نمبر لے جاتے ہیں۔ ایوریج لوگ انٹیلیجنٹ لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں صرف خود پر یقین ہونے کی وجہ سے۔ اکثر ہمارے گھروں میں ہم والدین بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نالائق ہو، تم نہیں کر سکتے، تم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ وہ اس کام کو کرنے کو کہہ رہے ہوتے ہیں بچے کو جو کام وہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ بچہ کچھ اور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو والدین ہیں وہ بچے سے کچھ اور کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو والدین ہیں وہ بچے کو نالائق کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم اس کام کو کر نہیں پا رہے، تم نالائق ہو، اور بچہ خود کو نالائق سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں اس کام کے لیے بنا نہیں ہوں، میں کسی اور کام کے لیے بنا ہوں۔ تو اپنے بچوں کو اپنا پروفیشن خود چننے دیں۔ جب ایک بچہ اپنا پروفیشن خود چنتا ہے تو اس کے اندر خود اعتمادی، یقین پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کر سکتا ہوں، کامیابی اس کا مقدر رہتی ہے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے اور بچوں کو چاہیے کہ اپنا پروفیشن کہ فیوچر میں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، فیوچر میں وہ کیا بننا چاہ رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جنگل سے ایک ہاتھی کے بچے کو چڑیا گھر میں لایا جاتا ہے، اور بچہ ہے وہ چڑیا گھر سے بھاگنے کی بہت کوشش کرتا ہے، تو اسے ایک کمزور رسی سے، ایک زنجیر سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے ہاتھی کو، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے، ایک طاقتور ہاتھی بن جاتا ہے، اور وہ اس رسی کو توڑنے کی بالکل کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس زنجیر کو توڑنے کی بالکل کوشش نہیں کرتا، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اس کو توڑ کے آگے نکل سکتا ہوں یا اس کو توڑ کے میں بھاگ سکتا ہوں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، ایک طاقتور ہاتھی بن چکا ہوں، میں اس کو آسانی سے توڑ سکتا ہوں، اور وہ وہیں پہ آرام سے کھڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا یقین اس چیز پہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ میں اس کو توڑ ہی نہیں سکتا، میں اس کو توڑ کر بھاگ ہی نہیں سکتا، یہ مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، مجھ سے زیادہ طاقتور یہ رسی ہے، میں اس کو توڑ ہی نہیں سکتا۔ اور ہمارے انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک بچہ ایک کلاس میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں سر بڑا ہو کر فلاں بنوں گا، میں بڑا ہو کر بزنس امپائر کھڑی کروں گا۔ تو وہ ٹیچر آگے سے جواب یہی دیتا ہے کہ آپ نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ جو پوری کلاس ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھی، وہ اس بچے پر ہنسنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا یقین ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ بچہ اس سکول سے نکل کر
کالج جاتا ہے, کالج سے پھر یونیورسٹی جاتا ہے, تو پھر وہ سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, لکیر کا فقیر بن چکا ہوتا ہے, اور پوری بک یاد کرنے کے بعد ایگزامس کے دنوں میں ٹیچرز کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی امپورٹنٹ کوسچن مل جائیں اور میں وہ امپورٹنٹ کوسچن یاد کر کے لکھ کر پاس ہو جاؤں. اسے اتنا بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں نے بک کو یاد کر لیا ہے, میں نے ٹیسٹ سب دے دی ہیں, مجھے سب بکس آتی ہیں, میں اس میں پاس ہو سکتا ہوں. وہ اس کے لیے بھی سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ محنت کر بھی رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, پتہ نہیں اس کا پھل ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محنت کرنا انسان کا کام ہے اور اس کا پھل دینا اللہ کا کام ہے. محنت انسان تبھی کرتا ہے جب اس کے اندر شک جو ہے نا, شک وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اسے خود پر یقین ہوتا ہے, اپنے آئیڈیا پہ یقین ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, اسے خود پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں ہار نہیں سکتا, میں کر سکتا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محنت کرنا, جو انسان محنت دل سے کرتا ہے نا تو یقین سے کرتا ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا, یہ یقین ہوتا ہے کہ محنت کرنا صرف میرا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, اس کا پھل دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل ضرور دیتا ہے. اس لیے خود پہ یقین ہونا لازم ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یقین پیدا کیسے کیا جائے. میرا ایک دوست تھا, اس کے ایگزامز ہونے والے تھے, تو ایک دن وہ میرے پاس آیا, تو میں نے اسے موٹیویٹ کیا کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے, تم نمبر لے سکتے ہو, اچھے نمبر بھی آ سکتے ہیں تمہارے. تو وہ آگے سے یہ کہی جائے کہ نہیں میں نمبر نہیں لے سکتا, بہت مشکل کام ہے, میرے لیے پڑھنا بہت مشکل کام ہے, میرے نمبر اچھے نہیں آتے. بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب تک آپ کے اندر سے یہ آواز نہ آئے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تو پوری دنیا کے لوگ آپ کو مل کر یہی کہیں کہ آپ کر سکتے ہو, کر سکتے ہو, کر سکتے ہو. جب آپ کے اندر سے یہی آواز آ رہی کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تو آپ اس کام کو, اس چیز کو نہیں کر سکتے. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ خود کو یہ کہا کریں کہ آئی کین ڈو اٹ, میں کر سکتا ہوں, میں اس کام کو کر سکتا ہوں. جب آپ خود سے یہ کہیں گے تو آپ کے اندر یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں. نمبر 1, ایک تو وہ جو دوسرا ہم سے کرتا ہے یا ہم کسی دوسرے سے کرتے ہیں, اور نمبر 2 وہ جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں. اور اپنے آپ سے جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ آپ کے اندر موٹیویشن, آپ کے اندر یقین, خود اعتمادی پیدا کرتی ہیں. نمبر 2, اپنی پچھلی کامیابیوں کو یاد کیا کریں. ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے میٹرک میں یا انٹر میں کیمسٹری میں نمبر اچھے آئے تھے, تو وہ جب بھی اس کو یاد کرے گا تو وہ سوچے گا کہ میرے نمبر اچھے آئے تھے, مجھے ٹیچر نے شاباش دی تھی, مجھے اپریشیٹ کیا تھا, مجھے والدین نے شاباش دی تھی. تو اس کے اندر آٹومیٹکلی یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ اگر میں تب کر سکتا تھا تو اب میں یونیورسٹی کے اندر آ گیا ہوں, یا میں پریکٹیکل لائف کے اندر آ گیا ہوں, تو اب بھی میں کر سکتا ہوں, اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس کے اندر خود بخود موٹیویشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, اس کے اندر خود بخود یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اپنی پچھلی کامیابیوں کے بارے میں سوچا کریں کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا تھا اور مجھے اس کے اندر کامیابی ملی تھی, تو آپ کے اندر یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. نمبر 3, اکثر ہم دیکھتے ہیں جس دن کسی اسٹوڈنٹس کو کسی ٹیچر نے کسی لیکچر کے ذریعے موٹیویٹ کیا ہوتا ہے کلاس روم میں یا کہیں باہر, اس دن اس کے یقین کا لیول ہائی ہوتا ہے. یا کسی دن کسی بزنس مین کو کوئی موٹیویشنل لیکچر ملا ہو, تو اس دن وہ رات گئے تک اپنے بزنس کے بارے میں, اپنی کامیابی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. اور وہی اسٹوڈنٹ جسے ایک موٹیویشنل لیکچر کے ذریعے موٹیویٹ کیا ہوا ہوتا ہے, اس دن وہ رات گئے تک اپنی بکس پڑھتا رہتا ہے, اپنی بکس کھول کر بیٹھا رہتا ہے. تو کیونکہ اس دن اس کے یقین کا لیول آسمان چھو رہا ہوتا ہے. تو معلوم کیا ہوا, ہم لوگ کوئی ایسا سورس ڈھونڈے جو ہمارے اندر موٹیویشن پیدا کرتا ہو. وہ کوئی ویڈیو لیکچر بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیچر کا لیکچر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ویڈیو بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی موٹیویشنل لیکچر بھی ہو سکتا ہے, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی پرسن بھی ہو سکتا ہے. وہ سورس جو آپ کو موٹیویٹ کرتا ہو, آپ کے موٹیویشن کا لیول ہائی رکھتا ہو. نمبر 4, جو آپ بننا چاہتے ہو نا, وہ پہلے سے یقین کر لو کہ ہم بن چکے ہیں. اس سے ہوگا کیا, آپ کے اندر یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریئیکٹ بھی ویسے ہی کرو جیسے ایک بزنس مین ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس مین بیٹھتا کیسے ہے, کھاتا کیسے ہے, اٹھتا کیسے ہے, چلتا کیسے ہے. ایک ٹیچر بولتا کیسے ہے, ایک انجینئر کیسے ورک کرتا ہے. تو جب آپ ان کو دیکھیں گے اور ریئیکٹ ہی ویسے کریں گے تو آپ کے اندر یقین, خود اعتمادی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی.
دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے پہلے سے ہی یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے، اس وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ یقین کیجئے گا، یقین کامیابی کی کنجی ہے۔ اسی وجہ سے راولپنڈی کی جیل میں ایک بچہ ٹاپ کر جاتا ہے بورڈ میں، اسی وجہ سے چنچی چلانے والا ٹاپ کر جاتا ہے ایگزامز میں، اسی وجہ سے برتن دھونے والا ٹاپ کر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ خود پر یقین کہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ 4 ایسے سورسز ہیں اس دنیا میں کامیاب ہونے والے ہر انسان نے اپنائے اور وہ اس دنیا میں کامیاب ہوئے۔ نمبر کبھی بھی حالات سے نہیں آتے، انسان کبھی بھی حالات کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتا، خود پر یقین اور خود اعتمادی کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔